السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ابھی جو آپ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس کے مصنف امام اہل سنت، تاج دار اہل سنت حضرت اللہ مفتی احمد رضا خان المعروف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس کتاب کو تصنیف فرمانے والے the writer of this book is the اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم علم غیب مصطفیٰ پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب صرف 7 گھنٹے کے اندر in the time period of only 7 hours، صرف 7 گھنٹے کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ اس کتاب کو صرف 7 گھنٹوں میں لکھا، اور یہ ایسی مدلل کتاب ہے، عرب کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتیان اعظام، بڑے بڑے حاکم لوگوں نے اس کتاب کی تائید فرمائی ہے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر جو مواد اکٹھا کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ نے سید الانبیاء، سید الرسول، خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کیا ہے آپ نے، تو ہر انسان کو اس کتاب پڑھنے کے بعد ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون، جو ہونے والا تھا، جو ہونے والا ہے اور جو ہونے والا ہوگا، وہ تمام کا علم رب تعالیٰ نے اپنی عطا سے سید الانبیاء سرور کائنات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یہ کتاب علوم غیب مصطفیٰ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے جو غیب عطا کیا، اس پر یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ یہ اس کا موضوع ہی علم غیب مصطفیٰ ہے، جس کے مصنف سید سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس کتاب کی ایک تاریخ ہے، ہر کتاب کے لکھنے کے پیچھے الگ الگ وجہ تسمیہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے لکھنے کی وجہ تسمیہ ایک الگ طریقے سے، ایک الگ کیفیت ہے اس کی، وہ سماعت کرے گے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سامعین کرام، سماعت فرمائیں، ہجری سن 1323 میں ہند کے جو وہابی لوگ ہیں، ان لوگوں نے عرب کے عالموں سے مصافحہ کیا اور تحفے تحائف کے اندر کچھ کتابیں دی، اور ساتھ میں انہیں اس بات پر بھی برگلایا کہ ملک ہندوستان میں ایک ایسا شخص ہے، اس دور کے اندر برٹش حکومت تھی، تو ملک ہندوستان کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو عاشق رسول ہے اور صاحب تصانیف کثیرہ ہے، یعنی یہ کہ بہت ساری کتابوں کے رائٹر ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ تو وہ اقرار کر رہا ہے، وہ وہابی شخص، جن لوگوں نے انہیں وہاں پر کہا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب حج کے دوران تھے، حج کا ایام تھے اس دوران، تو وہاں کے شریف مکہ سے یہ کہا گیا، وہابیوں نے کہا کہ ملک ہندوستان میں ایک شخص ہے، عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صاحب تصانیف کثیرہ ہے، اور پھر آگے وہ وہابی لوگ شریف مکہ کے دربار میں یہ درخواست پیش کی ان لوگوں نے کہ الیاذ باللہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر قرار دیتا ہے وہ شخص۔ وہابی لوگوں نے یہ عریضہ پیش کیا، درخواست پیش کی شریف مکہ کے سامنے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ الیاذ باللہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر قرار دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ وہ وقت وہ تھا کہ اس دور کے اندر وہ لوگ بظاہر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھ پرچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے یہ لوگ مکہ شریف گئے۔ مکہ شریف جانے کے بعد شریف مکہ سے درخواست پوری پیش کی، اور اس کے بعد کا پورا معاملہ تھے۔ جب وہ شریف مکہ نے یہ پورا معاملہ سنا، تو سننے کے بعد شریف مکہ کہتا ہے کہ تم لوگ مخالف ہو، مخالفت کرنے کے باوجود بھی تم ان کی 2 صفتوں کا اقرار کرتے ہو۔ پہلی صفت یہ کہ وہ عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ صاحب تصانیف کثیرہ، یعنی بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، بہت ساری کتابوں کے رائٹر ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتے ہو تم۔ شریف مکہ کہتا ہے کہ بئی وجہ، اس وجہ سے ان کو دربار میں بلانا ان کی احانت ہوگی، اور ان وجوہات کی بنا پر ان کو طلب کرنا یہ ناممکن ہے، لہذا تم لوگ یہ کام کرو۔ شریف مکہ نے کہا کہ ایک پرچے کے اندر اپنے سوالات کو تحریر کر دو، اور تحریر کرنے کے بعد ہم
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन सवालात के जवाबात को मतलूब करेंगे, तलब करेंगे। तो सामईन किराम, उन लोगों ने इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर 5 सवाल एक पर्चे पर तहरीर किए। तहरीर करने के बाद ये पर्चा जो है, तहरीर याफ्ता पर्चा, शेख सोले कमाल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के सुपुर्द किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि आप सैयद सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से इन सवालात के जवाबात तलब करें और उन्हें कहें कि इन सवालात के जवाबात हमें इनायत फरमाएं। तो सामईन किराम, बिलखुसूस हजरत सोले मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इन सवालात के पर्चों को सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में दिया, तो उस वक्त सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के अय्याम थे और अय्याम हज के अंदर आप बड़े बीमार भी थे और आप दर्द जिगर में मुब्तला थे। जिगर का दर्द आपको उस वक्त था और आप दर्द जिगर में मुब्तला थे, बीमारी की कैफियत थी, बीमारी की हालत थी। लेकिन जैसे ही आपको उस सवाल का पर्चा दिया गया जो इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर उसका मौजू था, सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि दवात और कलम लाई जाए। तो हजरत सोले मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर, हम चाहते हैं कि आप इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ इन सवालात के जवाबात अता फरमाएं ताकि आप ऐसा मुदल्लल और ऐसा सही तरीन जवाब इनायत फरमाए हमें कि आने वाली नस्लें भी इस मौजू पर सवाल करने से पहले 100 मर्तबा सोचे। यानी ये कि आप उन सवालात के जवाबात ऐसे इनायत फरमाए कि आने वाली पुश्ते भी उनकी इस बारे में सवाल करने से सोचे, इस बारे में सवाल करने से वो अपने जहन के अंदर सोचे कि अपने जहन के अंदर वो इस खाके को रखेंगे, आपके जवाबात को रखेंगे, फिर उसके बाद उनके पास कोई सवाल ही नहीं रहेगा इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर। मेरे कौम के नौजवानों, सैयद सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में पेश किया गया कि हुजूर आप इत्मीनान के साथ जवाब दें। सैयद सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद मदीना शरीफ मुझे रवाना होना है और मदीना शरीफ की तैयारियां भी शुरू हो गई है। तो सैयद सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दिन तो आप घर तशरीफ ले गए और दूसरे दिन बीमारी की हालत में सैयदना आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हरम में काबा में रहकर, काबा शरीफ के हरम में रहकर सिर्फ 7 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया तहरीर फरमाई, तसनीफ फरमाई। साथ में आपके बड़े साहबजादे हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी नकल फरमाते रहे साथ ही साथ। और सामईन किराम, दूसरे दिन इस किताब की नजर सानी की गई, 1.5 घंटे के अंदर इस किताब की नजर सानी कर दी गई। तो सामईन किराम, इस तरीके से 7 वो और 1.5 ये टोटल 8.5 घंटे के अंदर ये किताब बरसरे आम आ गई, बरसरे आम लोगों के दरबार में आ गई। इमाम अहले सुन्नत, ताजदारे अहले सुन्नत हजरतुल अल्लाम मुफ्ती अहमद रजा खान उर्फ आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ 8.5 घंटे के अंदर इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर ऐसी मुदल्लल किताब लिखी कि लोग तो कहां, आम इंसान तो कहां, बड़े बड़े आलिम लोग, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम हैरत ज़दा थे कि कुतुब खाने से दूर रहने के बावजूद भी ऐसे मुदल्लल जवाबात मेरे आला हजरत ने इनायत फरमाए कि उस किताब का चर्चा न सिर्फ मुफ्तियाने किराम, न सिर्फ उलमाए किराम की जुबान पर था, बल्कि आम इंसानों की जुबान पर उस किताब का चर्चा होने लगा था। सामईन किराम, जब ये किताब रेडी हो गई 8.5 घंटे के अंदर, दूसरे दिन 1.5 घंटे के अंदर नजर सानी की गई। नजर सानी करने के बाद हजरत सोलेह मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों में सुपुर्द की गई, क्योंकि उन्हीं के जरिए से सवालात के पर्चे आए गए। इसके साथ साथ सैयद सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरीफ मक्का के मुतालिक एक और खत भी लिखा और खत के अंदर आपने ये तहरीर फरमाया कि इस किताब से फकीर का अकीदा जाहिर हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुअज़्ज़मा उलमा से खाली नहीं है और फी ज़मानिना फिल वक्त बहुत सारे बेशुमार उलमा किराम मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है। और आपको अगर कोई एतराज हो तो उलमा किराम के सामने इसे पेश कर दी जाए। आगे आला हजरत फरमाते कि फिर भी एतराज दूर ना हो, रफा ना हो तो फकीर हाजिर होकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। आगे आला हजरत फरमाते हैं कि अगर उलमा मुतमईन न हुए और फकीर को उलमा ने मुतमईन कर दिया तो मैं अपनी गुफ्तगू से रुजू करूंगा। सामने किराम, उसके बाद शरीफ मक्का ने जब ये तमाम मामलात किताब पहुंची गई, उनके पास खत पहुंचा गया
اس کے بعد کتاب پڑھنی شروع کی گئی۔ اب جب کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ شریف مکہ کے سامنے لوگوں کے ہجوم میں جب پڑھی گئی تو بار بار شریف مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا ہے، اب علم کی دولت سے نوازا ہے، سرفرازہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ وہابی انکار کرتے ہیں۔ بار بار درمیانی الفاظ کے اندر آپ کا یہ جملہ تھا کہ اللہ تو محبوب کو عطا کرتا ہے لیکن وہابی کیوں اس کا انکار کرتا ہے؟ تو سامعین کرام، یہ کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس طریقے سے غیر معمولی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ شریف میں سرزمین عرب میں مقبولیت عطا فرمائی، جو کہ عام طور سے کسی کتاب کو مقبولیت میسر نہیں ہوتی ہے اس جگہ پہ۔ وجہ کیا؟ کیونکہ ایسی کتاب بھی ہونی چاہیے جو مقبولیت کے لائق ہو۔ تو الحمدللہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اس کے متعلق جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ صرف 7 گھنٹے کے اندر آپ نے یہ کتاب لکھی، یہ کتاب تحریر فرمائی۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ یقین کامل نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کتاب اپنے اعتبار سے الیاذ باللہ لکھی ہوگی یا فلاں طریقے سے کتب خانے سے دور ہے، حالت سفر میں ہے اور درد میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے صرف 7 گھنٹے کے اندر اس کتاب کو تحریر فرما دیا۔ تو سید سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے متعلق جب پوچھا گیا تو سید سرکار اعلیٰ حضرت کی زبانی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے جگر میں درد تھا اور شدید درد تھا اور میں شدید بخار میں مبتلا بھی تھا، سامنے یہ مسئلہ آیا میرے اور لوگوں نے بارہا مجھے اس پر اصرار کیا کہ آپ وقتی طور پر جواب نہ دیں، آپ اطمینان کے ساتھ جواب دیں اور اطمینان کے ساتھ ساتھ مدلل بھی جواب دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی بیماری کی حالت کے اندر میں دوسرے دن مکہ شریف کے حرم میں پہنچا، کعبہ شریف کے حرم میں پہنچا اور اسی بیماری کے حالت کے اندر جب میں گیا تو تبرک حاصل کرنے کے سلسلے سے، برکت حاصل کرنے کی غرض سے میں نے چاہے زمزم شریف پر پہنچا اور زمزم شریف کے پانی کو پیا، وضو فرمایا، اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ دیا، اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے کے بعد کعبہ شریف کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ادا فرمائی اور پھر مقام ابراہیم ہی پر حاضر رہا، مقام ابراہیم پر آپ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں سید سرکار اعلیٰ حضرت کے رب العزت کی بارگاہ میں اجازت طلب کی اور سید الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استعانت طلب فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بیت اللہ شریف کی نگاہ کے لیے، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے میری نگاہ اٹھتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ شریف کے، خانہ کعبہ شریف کے دروازے پر، خانہ کعبہ شریف کے گیٹ پر سید الانبیاء، سید الرسول، خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹ جانب، سیدھی جانب سید الاولیاء، داماد نبی، داماد پیغمبر علی جن المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، اور لیفٹ جانب اور الٹی جانب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بھی حضور کے دربار میں موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت جیسے نگاہ اٹھاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا کے ساتھ ساتھ حضرت علی بھی موجود ہے، غوث اعظم بھی موجود ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جو فرماتے گئے فقیر اسے لکھتا گیا، گویا کہ فقیر کے دل پر، فقیر کے قلب پر القا ہوتا تھا۔ تو یہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ظاہری اعتبار سے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مصنف ہے، لیکن الفاظ ورڈ جو ہے وہ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جن کتابوں کے الفاظ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، کتاب کا عالم، اس کتاب کی عظیمت کس قدر بلند ہوگی، کس قدر لوگوں میں مقبول ہوگی۔ تو سامعین کرام، آج کے جو لوگ علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں دکھائی جائے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اور ان سے دریافت کیا جائے کہ بتاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ کو ثابت کیا ہے۔ آپ پڑھو، اگر اللہ نے آپ کو پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو کتابیں پڑھو، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھو، حدیث کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھو، تب جا کے تمہیں معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے تمام علوم
پیارے آقا نے نبی جی علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور پیارے آقا نے اپنے زبان سے سید سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لکھوائے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔